میں نے اپنے دل کو مار لیا ہے. اب میری چاہتی نہیں ہوتی کہ میں مچھلی کھاؤں، لیکن مچھلی کھانے کی تمنا مجھے بہت تھی. گیا کہا صاحب میں نے آپ کا کام کر دیا ہے، جو آپ نے جس ٹائم تک مجھے بتایا تھا میں نے وہ کام کر دیا ہے، اب مجھے مچھلی دے دیجیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. سڑی گلی ایک مچھلی پڑی ہوئی تھی، وہ اس نے اسے دے دی، کل لے جاؤ. مچھلی کاٹ رہی تھی، اس کے اندر یہ موتی نکلا، اور یہ موتی مجھے تو قیمتی لگ رہا ہے. جیسے ہی یہ سویا تو اس کا پیر پھسل گیا. پیر پھسلا تو بھٹی کے اندر گرا جا کے. جلتی ہوئی تیز لپٹوں والی بھٹی، تیز آگ والی بھٹی میں جب یہ گرا. ایسے اور بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے. کتنی بھی غریبی، کیسی بھی پریشانی آ جائے، آپ اللہ پر پختہ یقین رکھیں. ایک غریب انسان تھا، اس کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی بہت زیادہ نیک تھی، بہت زیادہ پرہیزگار تھی، عبادت گزار تھی کہ ہر وقت وہ نمازوں میں لگی رہتی، ہر وقت وہ عبادت کرتی رہتی. اور یہ جو انسان تھا یہ بھی غریب تھا، لیکن محنت مزدوری کے ساتھ ساتھ نمازیں نہیں چھوڑتا تھا، عبادت بہت کرتا تھا، بہت نیک عمل کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائشیں ڈال دیتا ہے، لیکن جو صبر کر جاتا ہے، جو آزمائشوں پر کھرا اتر جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ اس کے خزانوں میں پھر کمی نہیں آتی. ایسے ہی یہ انسان تھا. لیکن ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر، ہم کتنے غریب ہیں، بڑے بڑے لوگ اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، اچھے اچھے پکوان پکواتے ہیں، لیکن کیا ہے، کتنے غریب ہیں ہم. ہماری چاہت ہے کہ ہم ایک دن مچھلی کھائیں، ہمارا مچھلی کھانے کا دل بہت کرتا ہے، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، آپ کی تنخواہ کو دیکھتے ہوئے، آپ کی محنت مزدوری کے پیسوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے دل کو مار لیا ہے. اب میری چاہتی نہیں ہوتی کہ میں مچھلی کھاؤں، لیکن مچھلی کھانے کی تمنا مجھے بہت تھی، لیکن اب میرا دل مر گیا ہے. کیونکہ ہماری اتنی کمائی نہیں ہوتی نا کہ ہم مچھلی کھائیں، ہم گوشت کھائیں، ہم اچھے پکوان کھائیں. نہیں، ہم نے اپنے دل کو مار لیا ہے. جب اتنا اس کی بیوی نے کہا تو اس کے شوہر نے کہا اے میری بیوی، اے میری شریک حیات، آپ نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں کہ آپ مچھلی کھانا چاہتی ہیں؟ کیونکہ میاں بیوی کی یہ محبت بہت اچھی اور بہت نرالی، بہت سچی محبت ہوتی ہے. اس کے شوہر نے کہا میری شریک حیات، آپ نے مجھے بتایا تو ہوتا، میں کچھ بھی کرتا، لیکن تمہارے لیے میں مچھلی ضرور لاتا، آپ نے کبھی مجھے بتایا نہیں. اس نے کہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور ایک نیک بیوی کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے کہ جیسی شوہر کی آمدنی ہو اسی حساب سے اسے خرچ بھی کرنا چاہیے. تو میں نے نہیں بتایا. اب میں کیا بتاؤں آپ کو، کیونکہ آپ کی آمدنی اتنی نہیں ہے نا. اس نے کہا میری شریکت، آپ نے مجھے بتایا تو ہوتا، میں رات دن یہ کر دیتا، لیکن تمہارے لیے میں مچھلی ضرور لاتا. کچھ بھی نہیں، ابھی کچھ دیر نہیں ہوئی ہے، میں تمہارے لیے مچھلی لاؤں گا، میں محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، لیکن تمہارے لیے مچھلی لاؤں گا. دوسرے دن وہ گھر سے نکل گیا کام کی تلاش میں، لیکن کوئی کام نہیں ملا. گزر رہا تھا تو مچھلی کی دکان راستے میں ہی پڑی. مچھلی والے سے کہنے لگا بھائی صاحب مچھلی کتنے کی دی؟ اس نے ریٹ بتایا. کہ اس مچھلی کو حاصل کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ مجھے کوئی کام دے سکتے ہیں کہ جس سے یہ مچھلی مجھے مل جائے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس ایک کام ہے جو میں تمہیں دے سکتا ہوں. کہا کیا کام ہے بتاؤ. میں اس مچھلی کو حاصل کرنے کے لیے رات دن ایک کر دوں گا، لیکن میں اس مچھلی کو حاصل کروں گا. کا کام یہ ہے کہ میری اینٹوں کی بھٹی ہے، اس میں اینٹیں پکتی ہیں، آگ جلتی ہے، تو تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ اس میں لکڑیاں ڈالنا ہے اور اس بھٹی کو گرم کرنا ہے، اس میں آگ جلانا ہے. بہت ہارڈ کام ہے، اگر تم کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں تمہیں یہ مچھلی دے سکتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر سکتا ہوں. اس نے ایک ٹائم مقرر کر دیا کہ اتنے سے اتنے بجے تک آپ وہاں پر آگ جلاؤ گے، اس میں لکڑیاں ڈالو گے، جب وہ اینٹیں پک جائیں گی تو تم واپس چلے آنا، یہ مچھلی ہم تمہیں دے دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ انسان سوچ رہا تھا کہ میں تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. اینٹوں کی بھٹی پر گیا، لکڑیاں ڈالنا شروع کر دیا. تپش اتنی زیادہ تھی کہ پسینہ آتا رومال سے پوچھ دیتا، لیکن اسے وہ بات یاد آ رہی تھی کہ میری بیوی مچھلی کھانے سے اتنے دن سے پریشان ہے، اتنے دن سے اسے طلب مچھلی کی لگ رہی ہے، لیکن اس نے مجھے بتایا نہیں. بتائیے. اس کے لیے اس نے کافی محنت کی اور بھٹی میں لکڑیاں ڈالتا، کھڑا ہو جاتا، لکڑیاں ڈالتا، آرام کرنے لگتا. کہتے ہیں نیند تو نیند ہے نا، زیادہ جاگ لیں تو آپ کو نیند تو ویسے ہی آنے لگے گی، آپ کہیں بھی ہو، کتنے ہی شور و گل میں ہو، آپ کو نیند آ جائے گی. تو محنت تو اس نے خوب کر ہی لی تھی، تھک بھی کافی گیا تھا. ٹیک لگائے دیوار سے کھڑا کھڑا وہیں پر سو گیا. جیسے ہی یہ سویا تو اس کا پیر پھسل گیا. پیر پھسلا تو بھٹی کے اندر گرا جا کے. جلتی ہوئی تیز لپٹوں والی بھٹی، تیز آگ والی بھٹی میں جب یہ گرا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ پھولوں میں تبدیل ہو گئی. وہ آگ پھول بن گئی اور اس کے اندر ایک مکان اسے نظر آیا. اس نے آنکھ کھول کر دیکھا، ایک خوبصورت گھر نظر آیا. تو دیکھنے لگا کہ یہ گھر کس کا ہے، تو پوچھنے لگا کہ یہ گھر کس کا ہے. تو آواز آئی کہ یہ گھر اس کا ہے
جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، جو صبر کرتا ہے، جو بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، شکر ادا کرتا رہتا ہے، یہ گھر اس کو ملتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو بہت اچھا گھر ہے، تو بہت حسین گھر ہے۔ ابھی اتنا کہا تھا کہ اللہ کے حکم سے یہ واپس آ گیا۔ ایک ایسی ہوا آئی کہ اس کو اس ہوا نے واپس کر دیا، اور یہ جہاں پر کھڑا تھا وہیں پر آ کے کھڑا ہو گیا، اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ گویا کہ یہ سب اس کی جان بوجھ میں ہوا، لیکن اس کو لگا کہ شاید میں نے سپنا دیکھا ہے۔ آنکھ کھلی تو لگا کہ شاید سپنا دیکھا ہے۔ تو جانے کے بعد اسی دکاندار کے پاس گیا، کہا صاحب میں نے آپ کا کام کر دیا ہے، جو آپ نے جس ٹائم تک مجھے بتایا تھا میں نے وہ کام کر دیا ہے، اب مجھے مچھلی دے دیجیے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ سڑی گلی ایک مچھلی پڑی ہوئی تھی، وہ اس نے اسے دے دی، کہا لے جاؤ۔ وہ خوشی خوشی گھر لایا، سوچا آج میں اپنی بیوی کی تمنا پوری کر دوں گا۔ میری بیوی نے کتنی دنوں سے چاہت رکھی تھی کہ وہ مچھلی کھائے گی، آج میری بیوی دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ وہ تھیلی میں مچھلی لا رہا تھا، گھر پر لایا، بیوی کو دی، تو بیوی بہت خوش ہو گئی کہ میرے شوہر آپ نے کر دکھایا، میری تمنا بہت دن کی تھی مچھلی کھانے کی، لیکن آج میں اتنا خوش ہوں کہ آپ کو کچھ بتا نہیں سکتی، آپ نے میری تمنا پوری کر دی۔ کہا ہے میری شریک ہاتھ، آپ نے اگر مجھے پہلے ہی بتایا ہوتا نا تو میں آپ کو پہلے ہی کھلا دیتا۔ کہ کوئی نہیں، دیر سے آئیے تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، ابھی بنا کر پھر ساتھ میں کھائیں گے۔ اس کی بیوی نے جیسے اس مچھلی کو کاٹا تو کاٹنے کے بعد ایک عجیب منظر دیکھا۔ جیسے ہی مچھلی کٹی اور جیسے مچھلی کاٹنے کے بعد اس نے اندر دیکھا تو اس میں ایک بہت ہی خوبصورت موتی پڑا ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے وہ موتی اٹھایا، دیکھا یہ کیا چیز ہے، اپنے شوہر کے پاس گئی، کہا دیکھو مچھلی کاٹ رہی تھی اس کے اندر یہ موتی نکلا، اور یہ موتی مجھے تو قیمتی لگ رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا چلو میں دیکھتا ہوں، ابھی باہر جاتا ہوں اور کسی سے معلوم کرتا ہوں اس کی قیمت کیا ہے۔ اس نے موتی لیا اور سونار کی دکان پر گیا۔ سونار کی دکان پر جانے کے بعد اس نے سونار کو وہ موتی دکھایا۔ سونار نے موتی دیکھا، چونک گیا، اوے تمہیں موتی کہاں سے ملا؟ کہ مجھے یہ مت پوچھو، مجھے یہ بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے۔ کہا رے تم قیمت کی بات کرتے ہو، ہزاروں دکانیں سونے کی، سوناروں کی ہزاروں دکانیں مل کے بھی یہ موتی کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ ہزاروں دکانوں کا سونا آپ لے لو تب بھی اس موتی کی قیمت پوری نہیں ہوگی، اتنا مہنگا موتی ہے یہ، تمہیں کیا معلوم ہے، بہت مہنگا موتی ہے۔ وہ خوش ہو گیا کہ اتنا مہنگا موتی اور مجھے مل گیا۔ اس نے کہا اچھا ادھر لاؤ موتی۔ موتی لیا، کہ کوئی بات نہیں میں اس کو بیچوں گا نہیں ابھی، پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ کہا میرے بھائی یہ تو بتاؤ تمہیں ملا کہاں؟ کہا یہ مت پوچھو کہ میری وراثت میں مجھے ملا ہے، یہ مت پوچھو یہ موتی کس کا ہے، بیچوں گا تو تمہیں بتا دوں گا۔ کہ بھاگتا دوڑتا بیوی کے پاس آیا، میری شریک ہے سنو تو یہ موتی اتنا قیمتی ہے کہ سونار کہتا ہے کہ ہزاروں دکانیں، ہزاروں دکانوں کا سونا مل کر بیچ کر بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا اتنا قیمتی ہے، کہا چلو اس کو بیچ دیتے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا پاگل ہو گئے، اس کو بیچ دیتے ہیں؟ نہیں۔ کہا ارے دیر سے صبر کرنے کے بعد مجھے یہ موتی ملا، اب ہم لوگ مالدار ہو جائیں گے، ہماری ٹکر کا شہر میں کوئی نہیں ہوگا، اور تم کہتی ہو کہ اسے بیچنا نہیں ہے۔ اس کی نیک بیوی تھی، عبادت گزار بیوی تھی۔ کہا ہے میرے شوہر آپ بھول رہے ہو، شاید آپ اتنے نیک ہو، آپ اتنے نیک دل ہو، پھر بھی آپ کو ایک بات یاد نہیں آتی، پھر بھی آپ ایک بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کہا کیا؟ کہا یہ اتنا قیمتی موتی ہے، یہ کسی کا موتی گم ہو گیا ہوگا جو مچھلی کے پیٹ میں آیا ہے، ضرور یہ دریا میں کسی کا موتی گر گیا ہوگا، مچھلی کے پیٹ میں آ گیا، اب یہ ہمارے پاس آیا تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس موتی کو اس کے مالک تک پہنچائیں۔ اس نے کہا ہم اس کے مالک کو ڈھونڈیں گے کیسے؟ کہا سنو یہ موتی بہت قیمتی ہے، اس کا جو بھی مالک ہوگا دریا کے پاس ڈھونڈتا ڈھونڈتا ضرور آئے گا، کیوں نہ ہم اپنا بوریا بسترا اٹھائیں اور دریا کے کنارے ایک جھوپڑی لگا دیں اور ہم اس کا انتظار دیکھیں جس کا یہ موتی ہے۔ کتنے نیک لوگ تھے یہ، کتنے نیک لوگ، اگر کسی کو 10,000 روپے بھی پڑے مل جائے نا تو وہ فوراً چٹ کر جاتا ہے، فوراً کھا جاتا ہے۔ یہ تو اتنا قیمتی اس دور میں انہیں ملا کہ گاؤں میں کیا پورے علاقے میں ان جیسا مالدار کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ نیک تھے، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے، اللہ پر یقین کرنے والے، اور اللہ کے نیک بندے تھے، جو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو بیچنا نہیں ہے، بہت قیمتی موتی ہے، یہ واپس کرنا ہے۔ ورنہ سوچتے کہ دریا میں گرا، مچھلی کے پیٹ سے نکلا، کہاں کسی کو ڈھونڈیں گے، چلو بیچ دیتے ہیں اور اس کی رقم کو لے لیتے ہیں۔ لیکن نہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کا یہی تو صبر آزمایا جاتا ہے۔ صبر کرنے والے بندے تھے، تو صبر کا پھل تو ویسے ہی میٹھا ہوتا ہے۔ دریا کے کنارے بوریا بسترا لگا دیا، جھوپڑی ڈال لی، 10 سال گزار دیے انہوں نے۔ 10 سال انہوں نے اپنے سے زیادہ موتی کی حفاظت کی کہ کبھی اس کا مالک آ گیا تو اس کو اس کا موتی دینا پڑے گا، ورنہ ہم اللہ کے یہاں منہ کیا دکھائیں گے۔ اس کے مالک نے اگر پوچھ دیا کہ مولا ان لوگوں نے یہ میرا موتی لے لیا تھا، ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نہیں، 10 سال گزار دیے۔ 10 سال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام آئے، دروازہ ان کا کھٹکھٹایا، اندر آئے تو جیسے ہی اندر آئے کہا سنو وہ موتی تمہارے پاس ہے؟ جیسے ہی موتی کا نام سنا تو بیوی کھٹ سے بولی ہاں ہاں وہی موتی نا جو 10 سال پہلے گر گیا تھا آپ کا، وہی موتی ہے میرے پاس، ابھی نکال کے دیتی ہوں۔
حضرت خضر علیہ السلام انسانی صورت میں تھے، انسانی شکل میں تھے۔ کہا کس کا موتی؟ وہ موتی میرا نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہ میں خضر ہوں، میں خضر ہوں اور میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں کہ وہ موتی میرا نہیں ہے، وہ موتی کسی اور کا نہیں ہے، بلکہ وہ موتی تیرے شوہر کے باپ کا ہے، اس کی وراثت میں اسے ملا تھا، وہ اس کے باپ کا موتی ہے۔ اور سنو، اس کا باپ بہت مالدار تھا، اس کے پاس یہ موتی بہت قیمتی تھا۔ ایک دن وہ جا رہے تھے تو ان کے پیچھے ڈاکو لگ گئے، ان کے پیچھے چور لگ گئے ان کے موتی کو چرانے کے لیے۔ تو یہ دریا میں جب پہنچے تو ڈاکو چور بھی تھے، تو ڈاکو نے ان کو پکڑ لیا اور موتی چرانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے دریا میں موتی پھینک دیا اور ایک بات کہی تھی کہ یا اللہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے نا تو یہ موتی کو سلامتی کے ساتھ میرے بیٹے تک پہنچا دینا، یا اللہ میں اس موتی کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ کے حوالے جو چیز کی جاتی ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ایک انسان باہر کام کرنے گیا تھا، اس کی بیوی حاملہ تھی، حاملہ چھوڑ کے گیا تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر کے گیا تھا، مولا میں اپنے بچے کو تیرے حوالے کر کے جاتا ہوں۔ تو جب وہ واپس آیا تو اس کا بچہ سلامت تھا، اس کی بیوی مر گئی تھی۔ تو اس دور کے ولی نے ان سے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو؟ میں پریشان اس لیے ہوں کہ میرا بچہ بچ گیا، میری بیوی مجھ سے جدا ہو گئی، مر گئی۔ کہا کیا تم کہہ کے گئے تھے؟ کہ میں یہ کہہ کے گیا تھا کہ یا اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ کہا کاش تم یہ بھی کہہ کے جاتے کہ یا اللہ میرے بچے اور بیوی کی حفاظت کرنا، تو آج تمہاری بیوی بھی نہیں مرتی، کیونکہ تم صرف اپنے بچے کو اللہ کی حفاظت میں چھوڑ کر گئے تھے تو اللہ نے تمہارے بچے کی حفاظت کی۔ تو جو اللہ کی حفاظت میں چیز چلی جائے تو اللہ اس کا خود نگہبان ہو جاتا ہے۔ تو اس نے موتی دریا میں یہ کہہ کر ڈالا تھا یا اللہ یہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو اس تک یہ پہنچا دینا۔ تو یہ موتی مچھلی کے ذریعے سے تمہارے پاس آیا۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ تمہارا موتی ہے۔ تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ جب اپنے بندوں کو نوازتا ہے تو پھر بہت نوازتا ہے، اور اتنا نوازتا ہے کہ ان کے دامن چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔